الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد سورہ آل عمران کی تفسیر جاری تھی اور سابقہ درس میں تمام نبیوں کا ذکر اجمالاً بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کو انتخاب کیا اور کس طرح ان کو ایک دوسرے کی ذریت میں سے بنایا، ایک دوسرے کے خاندان میں سے بنایا۔ فرماتے تھے کہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو تمام جہاں والوں میں منتخب کیا، یعنی کس کے لیے چوز کیا؟ نبوت کے لیے چوز کیا، ذریتم بعدها من بعد۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ذریت ہے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو آل اور ان کی جو نسب جاتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ کس سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو سارے نبیوں کا کس طرح آپس میں کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ذریتم بعدها من بعد۔ تو ایک خاص نسل ہے گویا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو نسل اور نسب کے اعتبار سے بھی نبی کیا ہوتے تھے؟ اعلیٰ ہوتے تھے۔ اسی طرح کیریکٹر اور کردار کے اعتبار سے بھی نبی کیا ہوتے تھے؟ اعلیٰ ہوتے تھے، دوسرے لوگوں میں فائق ہوتے تھے۔ اب چونکہ سورہ شروع کا یعنی شورا سورت کے شروع سے جو اس کا رخ ہے وہ بیان کیا گیا تھا اہل کتاب کی طرف ہے، اس میں بھی خاص طور پر نصارہ کی طرف ہے، سورہ آل عمران۔ اب یہاں سے اس قوم کے بنیادی شخصیات، ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے آئے گا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ماننے والے آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں موجود ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے میں نصارہ، آج کیا کہتے ہیں ان کو؟ کرسچن کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کے اعتقاد میں کچھ تحریفات کی، ان کی تعلیمات میں کمی بیشی کی، اور آنے والی جو دوسری کڑیاں تھی اس کا انکار کر دیا، جس کے سبب یہ گمراہ ہو گئے۔ تو گویا کہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے اب ان شخصیات کا تذکرہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے اذ قالت امرأۃ عمران، آپ یاد کیجئے وہ وقت جب عمران کی بیوی نے کہا۔ عمران علیہ السلام کون تھے؟ یہ بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی کے امام تھے، نبی تھے۔ اور دوسرا نام آگے آئے گا زکریا علیہ السلام۔ تو مسجد جو بیت المقدس تھی، بیت المقدس ہیکل سلیمانی میں کئی جو ہے کمرے تھے، اور اس کے کئی افراد تھے جو اس کی خدمت میں کیا رہتے تھے؟ متعین رہتے تھے، اور اپنے آپ کو اس کی عبادت میں کیا کرے رہتے تھے؟ خاص کیے رہتے تھے۔ تو انہی میں سے جو امام تھے وہ عمران علیہ السلام تھے، اور زکریا ان کی جو بیوی ہے ان کا نام کیا ہے؟ تو بائبل وغیرہ میں آتا ہے حنا، HENNAH، عربی میں ہم کہیں گے حنا۔ ان کی جو بیوی ہے، ان کی جو بہن ہے، ان کی بہن کا نام آتا ہے عشا۔ تو ان کی بہن جو ہے وہ بیوی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی
اور عمران علیہ السلام کی بیوی کیا ہے؟ دونوں آپس میں بہنیں ہیں. تو ان کی بیوی جو تھی حنا، انہوں نے دعا کی تھی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. عمر رسیدہ ہو چکی تھی اور عائشہ تھی، یعنی مایوس ہو چکی تھی ولادت سے، بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی. تو ایک دن جو ہے شجر درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور کچھ انہوں نے جو ہے ایسا منظر دیکھا کہ کسی مخلوق کو رزق مل رہا ہے غیر متوقع شکل سے، صورت سے. تو اس کو دیکھ کے انہوں نے فوراً اس وقت اللہ کی رحمت کی امید میں یہ جو ہے دعائیں کی. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا تو نظر مان لی، گویا کہ منت مان لی. اس زمانے میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے خاص کیا کرتے تھے لوگ، ایک عبادت کی شکل یہ بھی تھے. میرا لڑکا جو ہے وہ بیت المقدس کے لیے کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا، تو ایسا وقف کر دیتے تھے. اب وہ بچہ کیا ہوتا تھا، وہ زندگی بھر اس کی خدمت کرتا تھا، وہاں پہ عبادت کرتا تھا. تو عام طور پہ لڑکوں میں یہ رواج تھا، لڑکیوں میں یہ رواج. تو انہوں نے اس امید سے کہ مجھے کیا ہوگا؟ لڑکا ہوگا، نظر مان لی، منت مان لی. انی نذرت لک، اے میرے پروردگار میں تیری نظر مانگتی ہوں، ما فی بطنی، جو کچھ میرے بطن میں ہے، محررہ، وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. آزاد ہوگا یعنی دنیاوی مشغلوں سے، کام کاج سے آزاد ہوگا. کس کے لیے؟ تیرے لیے، تیرے اس گھر کی عبادت کے لیے. فتقبل منی، لہٰذا تو اس نظر کو میری جانب سے کیا کر لے؟ قبول کر لے. تو یہ نبی اور جو نیک عورتیں ہوتی تھیں ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ اپنی اولادوں کو کس طرح دین کے لیے کیا کر دیں؟ ہم خالص کر دیں. اور آج کے اس مادی پرست زمانے میں عورتوں کا مزاج ہے کہ آج میں اپنی اولاد کو کس طرح دنیا کے لیے کیا کر دوں، دینداری سے کوئی ان کا تعلق. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اولاد جو ہے نفع آور نہیں ثابت ہوتی ہے، فائدہ مند ثابت. تو اس طرح کی انہوں نے نظر مانی. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے. یعنی جو میں دعا کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ تجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو بخوبی اس دعا کو سن رہا ہے. العلیم، میرے اخلاص کو جان رہا ہے کہ میں صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. یہ دعا کے طریقے جو قرآن میں ہم کو سکھائے جاتے ہیں کہ دعا کس طرح سے ہو، دعا ہو اس کے بعد کیا ہو؟ اللہ کی تعریف بیان کی ہو، آہوزاری سے دعا کی جائے. انک انت السمیع العلیم. فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے اس کو جنا، یعنی جو کچھ ان کے بطن میں تھا اس کو جن دیا، تو لڑکی نکلی. کیا نکلی؟ تو کہنے لگی حسرت سے، بڑی نظر مانگی تھی، منت مانگی تھی کہ جو لڑکا ہوگا کیا ہو جائے گا؟ بیت المقدس کے لیے وقف ہو جائے گا. تو قالت ربی، تو جیسے لڑکی پیدا ہوئی کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، اے میرے پروردگار میں نے تو لڑکی جن لی. تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن یہ اس لیے کہا بطور افسوس اور حسرت کے کہ جو منت میں نے مانگی تھی اب وہ میں پوری نہیں کر سکوں گی. تو کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی. اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہے یہ تو ان کا قول تھا، امرات عمران کا، یعنی ان کی بیوی کا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بطور جملہ معترضہ کے یہاں سے آیتیں شامل کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو عمران کی بیوی نے جنا ہے. جو عمران کی بیوی نے، یعنی وہ تو غریب عورت اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ بطور افسوس کر رہی ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس حمل میں جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کی کیا کیا برکت ظاہر ہونے والی ہے، اس کے کیا کیا کمالات ظاہر ہونے والے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جاننے والا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا. اگر ان کی امید جس لڑکے کی تھی اگر وہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ اتنا افضل نہیں ہو پاتا تھا جتنا یہ لڑکی افضل ثابت ہوئی، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا.
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ہرگز جو ہے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو پاتا تھا. وَإِنِّي، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیچ میں ایک تمہید گویا کہ قائم کی. اب یہاں سے دوبارہ مریم علیہ یعنی امرات عمران کی بات. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی جو آتے بلند کے آتے، یعنی بلند کیریکٹر والی کوئی شخصیت جو ہے اس کو مریم کہتے. اسی طرح عابدہ اور خادمہ کے آتے، جو ایسی عورت جو کیا ہو، عبادت گزار ہو اور دین کی جو ہے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی ہو. تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولادوں کو بھی کیا دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. کس سے؟ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. تو ابھی لڑکی ہوئی ہے اور اس کی نسلوں کی فکر شروع ہو جاتی ہے. تو جو اہل دین ہوتے ہیں ان کی جو فکر ہوتی ہے وہ دور اندیش ہوتی ہے، فار سائٹڈ ہوتے ہیں، آگے تک کا سوچتے ہیں کہ کس طرح ہماری نسلوں میں دین کی حفاظت ہو سکے، کس طرح ہماری نسلیں توحید پرست ہو سکے. اللہ معاف کرے، آج کے زمانے میں خود کی اولاد سے ہم باخبر نہیں ہیں، سب غافل ہے، اس کے ایمان کا پتہ نہیں ہے. تو یہ نبیوں کے گھرانے کی شان ہوتی تھی کہ آنے والی نسلوں تک کی کیا کرتے تھے، وہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کی کیا کر کے گئے، فکر کر کے گئے. ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ان کی اولاد کو. تو گویا کہ یہاں پہ ایک دوسری نشانی اور ہے، دوسری طرف اشارہ اور ہے کہ مریم کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہو، اور اسی طرح اس کی اولاد کو. ان کی اولاد کون ہوئی کہ ان کو اس طرح تو اپنی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دے کہ بغیر کسی ذرہ برابر بھی آپ کی راہ راست سے بھٹکے نہیں، شیطان کے اثر میں نہ ہے. اور دونوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ خلاف واقع ہوئی ہے. مریم علیہ السلام کی بھی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کبر سن، یعنی ایسی مدت میں ہوئی ہے جب یہ حمل کی توقع. اسی طرح ان کی جو لڑکا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی جو پیدائش ہوئی وہ بغیر باپ کی ہوئی. تو اس میں کسی طرح کا شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب عورت جو ہے حمل جنتی ہے تو شیطان اس وقت اس کو کیا کرتا ہے، یہ جو ہے ٹوک مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ کیا کرتا ہے، رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے. الا مریم و ولدہا، حدیث میں آتا ہے مگر مریم اور ان کی جو اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا رکھا، محفوظ رکھا. گویا کہ یہ دعا جو ہے ان کے حق میں قبول ہوئی. فتقبلها ربها، تو یہ یہودیوں کی اور ان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی کیا ہو رہی ہے، وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کی جا رہی ہے. فتقبلها، پھر اس کے پروردگار نے اس کو بقبول حسن، بڑی اچھی طریقے سے قبول کیا. یعنی قبول کیا یعنی اس کی اچھی طرح سے تربیت کی، نشو نما کی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اچھا نشو نما دیا، یعنی ایک اچھی اس کو تربیت دی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کا سرپرست زکریا کو بنا دیا علیہ السلام. تو مریم علیہ السلام گویا کہ آتا ہے کہ 3 سال کی تھی کہ جب سے وہ بیت المقدس میں کیا ہو گئی، ان کی والدہ نے لا کے جو احبار تھے وہاں کے ان کے سپرد کر دیا کہ میں نے نظر مانی تھی، گویا کہ اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اس کو جو ہے آپ اپنی پرورش میں لے لو، یہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے کیا ہو جائے گی، خاص ہو جائے گی. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کو. اسی طرح نشو نما جو تھی وہ بڑی عجیب طریقے سے ہوئی. اس لیے آتا ہے مفسرین بیان کرتے کہ جتنا عام اولاد کی، عام بچوں کی نشو نما ہوتی ہے، جو بڑھتے ہیں وہ، اس سے کئی زیادہ جلدی مریم علیہ السلام کی کیا ہوئی، نشو نما ہوئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا نے ان کی کیا اٹھائی، کفالت اٹھائی، ان کے خالہ کے شوہر. تو عمران علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا جب مریم بطن میں تھی.
جب مریم کیا تھی, یہ ساری جب چیزیں ہو رہی ہے تو عمران علیہ السلام کیا ہو گئے؟ عمران علیہ السلام کے بعد بیت المقدس کے امام بنے حضرت زکریا علیہ السلام. اب جب ان کی پرورش کا معاملہ آیا کہ مریم کی پرورش کون کرے گا, تو زکریا علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ کیا کروں اس کو اپنی, کہ اس کی جو میری بیوی ہے وہ اس کی خالہ ہے, اور اسی طرح وہ کیا ہے, اس بیت المقدس کے امام تھے. لیکن جو دیگر حضرات تھے, دیگر ذمہ دار تھے, احبار تھے, ان لوگوں نے جو ہے رضامندی نہیں اس ظاہر کی, تو اس کی وجہ سے پھر قرآن اندازی ہوئی. کیا ہوئی؟ قرآن اندازی ہوتی ہے نا, تو اس کا تذکرہ بھی آگے آیتوں میں آئے گا. بڑی عجیب قسم سے قرآن اندازی ہوئی. سب لوگوں نے اپنے قلم کو جو ہے اٹھایا اور پھر اس کو جو ہے ندی میں جو ہے پھینک دیا. آگے اس کا تفصیل سے تذکرہ آئے گا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام کیا ہو گئے؟ منتخب ہو گئے. اب کیا ہوا, زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا اور ایک کمرے میں بیت المقدس کے ان کا جو ہے اس میں رکھا, اور جب جب اس میں داخل ہوتے تھے تو تالے کو کھول کے داخل ہوتے تھے, اور نکلتے سمے دوبارہ کیا ہے, تالا مار دیتے تھے. یعنی زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی آمد و رفت نہیں کرتا تھا. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, کہ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرے میں آتے, وجد عندہا رزقا, تو ان کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی پاتے ہیں. سردی کا موسم ہے تو وہ فروٹ مریم علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا جو گرمی میں اگتا ہے, اور گرمی کے موسم میں وہ فروٹ رہتا تھا جو سردی میں اگتا ہے. اور جب بھی انٹر کرتے تھے دروازہ کھول کے, وجد عندہا رزقا, ان کے پاس کوئی پھل دیکھ رہے. اب بڑا تعجب ہو جاتا تھا ان کو کہ آنے والا صرف کون ہے, جو کچھ ملے گا وہ میرے واسطے سے ملے گا. قال یا مریم, تو سوال پوچھتے تھے کہ ایک بار بولے کہ مریم یہ کہاں سے تجھے مل جاتی ہے, انا لکی ھذا, یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ جاتا ہے. قالت هو من عند اللہ, تو جواب میں کہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ کرامات اور معجزوں کا جو سلسلہ تھا یہ بچپن ہی سے چل رہا تھا مریم علیہ السلام کے, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہو گئی, ولادت ہو گئی. تو جب جب وہ آتے تھے کوئی نیا فروٹ ان کے پاس دیکھ رہے تو حیران ہو کے گئے, انا لکی ھذا, یہ کہاں سے ملا. تو اتنی چھوٹی عمر میں وہ بچی کیا کہتی تھی, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کس قسم کا ان کا تعلق ہوگا اور کس قسم کی خاتون ہوگی. ہنالک دعا زکریا ربا, وہی وقت تھا کہ زکریا علیہ السلام نے دیکھ کر دعا کر لی. جب انہوں نے دیکھا بغیر موسم کے مریم کو کیا مل رہا ہے, پھل مل رہا ہے. تو ان کی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی, حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی. یعنی فکر تھی کہ میرے بعد یہ جو تزکیہ اور تبلیغ کا کام ہے کون کرے گا. کوئی صورتحال نہیں تھی, پورا خاندان ختم ہونے کو تھا. تو اس سے پہلے اولاد کی دعا کبھی نہیں کی, کیونکہ بانجھ عورت اور اتنی زیادہ عمر میں اولاد ہونا یہ کیا ہے, معمول نہیں تھا. تو اس کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے بے ادبی سمجھے, نامناسب سمجھے. لیکن جب یہ چیز دیکھی کہ بھائی غیر موسم میں کیا ہے, وہ پھل جو ہے ان کے پاس آ جاتا ہے, تو وہی رب مجھے بھی اولاد دینے پر کیا ہے, تو اسی امید میں کیا ہے, اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربا, انہوں نے بھی جو اپنے پروردگار سے دعا کر لی. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہنے لگے اے ہمارے پروردگار مجھے اپنے پاس سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر. من لدنک ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد, نیک صالح اولاد عطا کر. تو آپ دیکھو گے نبیوں کی دعائیں ہیں کہ ہم کو نیک صالح اولاد عطا کر. اسی طرح ایک جگہ فرماتے سورہ فرقان میں, والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی عادت یہ کیا کہتے ہو, ربنا, ہے ہمارے پروردگار, حب لنا من لدنک, کہ ہم کو اپنے فضل سے کیا دے, نیک صالح بیویاں اور اولاد دے.
تو نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی. اور اولاد کے راستوں کو بند کرنا، اولاد سے پرہیز کرنا، یہ فطرت کے تو خلاف ہے ہی، اسی طرح نبیوں کی جو سنت ہے، سیرت ہے، اس کے بھی خلاف ہے. نبی جو ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، وہ تو دعاؤں کی کیا کرتے تھے؟ نیک صالح اولاد کی دعائیں کرتے تھے، تاکہ ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی ملت ہے، وہ آگے کیا ہو سکے؟ روا دوا ہو سکے. تو انہوں نے جو ہے دعا کی کہ پاک صالح نیک صالح اولاد مجھے عطا فرما، انکا سمیع الدعا، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، تو ایک فرشتے نے ندا لگائی. فنادتہ الملائکہ، کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو. وَهُوَ قائم، اور یہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. محراب وہی ایک الگ کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ محراب. امام کا بھی جو محراب ہوتا ہے اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں، امام اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں. تو ان کا جو محراب تھا اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب ہی ایک فرشتے نے ندا لگائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں کہ یحییٰ نامی لڑکا آپ کو کیا ہے؟ دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح جبرائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے قرآن میں؟ نص میں جبرائیل علیہ السلام کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ روح القدس. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ کلیمت اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلیمہ کہا گیا اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے کلیمے کن کی وجہ سے ان کی کیا ہو گئی. تو یہ جو تھے یحییٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینہ بڑے ہیں. کتنے مہینہ بڑے ہیں؟ 30 مسیح قبل از مسیح، 30 صدی میں ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. شام کا جو بادشاہ تھا اس نے شہید کروایا ان کو. تو عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینہ بڑے تھے. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے اور جب وہ دعویٰ کرے گے انی عبداللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں، اس کا کلمہ ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، اور مقتدی ہو گئے، نبی بھی ہو گئے. وحصورا، اور اسی طرح خوب زیادہ اپنے آپ کو روکنے والے ہو گئے. بری اور ناجائز خواہشات سے تو روکے گئی، لیکن جو چیزیں جائز ہیں اس سے بھی کئی درجہ اپنے آپ کو کیا کرے گے؟ روکے رکھے گے. یعنی شادی وغیرہ نہیں کرے گے. تو وحصورا ونبیا من الصالحین، اور نبی ہو گئے من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہو گئے. تو اتنی جو ہے پاک جو ہے اور نیک گزار جو ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بشارت دی گئی کہ ایسے نبی آپ کو کیا ہونے والے؟ عطا ہونے والے. ابھی آپ بولے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ شادی نہ کرنے کو بطور تعریف کے ذکر کیا ہے کہ شادی نہیں کرے گے، جبکہ حدیثوں میں نکاح کرنے کی کیا ہے؟ فضیلت آتی ہے. تو یہاں پہ جو مراد ہے وہ یحییٰ علیہ السلام ایکسیپشن ہے. یعنی اگر بندہ ایسا ہو جو اللہ کی عبادت میں اور اس کے دین میں اتنا زیادہ جو ہے مشغول ہو چکا ہو کہ اس کو اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کیا نہ کرے؟ نکاح سے جو ہے نکاح نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین کے لیے کیا کر دے؟ خالص کر دے. جو اتنا زیادہ مشغول ہو کہ کوئی حاجت اس کے اندر باقی نہ رہے. البتہ عام حالتوں میں نکاح کیا ہے؟ افضل ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. قال ربی انا یکون لی غلام. تو یہ جب بشارت سنائی گئی تو وہ بہت حیران ہو گئے، حالانکہ دعا ابھی کر رہے، خود ہی کر رہے. تو آتا ہے روایتوں میں 120، 120 سال عمر تھی ان کی جب یہ دعا کر رہے تھے. اور ان کی جو بیوی تھی اس کی عمر تھی 98، 98 سال کی بیوی تھی. تو وہ کیفیت کے لیے پوچھنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو شک تھا بشارت میں، کیفیت کے کس طرح مجھے اولاد ہوگی، کیا میری جوانی لوٹ آئے گی یا کچھ اور کھر کے عادت چیز پیش آئے گی. تو انہوں نے سوال کیا انا یکون لی ولد،
کہ مجھے لڑکا کس طرح ہو سکتا ہے، وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری عورت بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال کذالک اللہ، کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، جوانی وغیرہ نہیں لوٹے گی، اسی طرح اللہ کرے گا جس طرح وہ چاہے گا، اسی طرح اس کی قدرت کیا کرے گی، اس کو ممکن کرے گی۔ قال رب اجعل لی آیہ، دوبارہ ایک دعا کی، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی آیت کیا کر دے، مقرر کر دے، کوئی نشانی مجھے بیان کر دے، کہ جب وہ دعا میری قبول ہونے والی ہو تو کوئی نشانی کیا دے دے، تاکہ وہ نشانی کے ملتے ہی میں تیرے شکر میں کیا ہو جاؤں، مشغول ہو جاؤں۔ تو رب اجعل لی آیہ، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو نشانی دی وہ بھی بڑی عجیب دی ہے، ایسی نشانی دی جس نشانی کی وجہ سے جو وہ چاہتے تھے کہ میں شکر میں مشغول ہو جاؤں وہ اور آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک، کہ تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا 3 دن تک۔ جیسے یہ دعا تیرے حق میں قبول ہو جائے گی، لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے تم 3 دن تک، الا رمزا، ہاں مگر اشاروں سے، سر کے ہلانے کی وجہ سے بات کر سکو گے، ہاتھ کے اشارے کی وجہ سے، البتہ زبان سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ نشانی رہے گی، سمجھ جانا کہ وہ جو ہے حمل گیا ہے، ٹھہر چکا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تو آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے تو کیا کرو گے، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تو اپنے پروردگار کو خوب یاد کرنا وہ وقت میں، جیسا کہ تم چاہتے تھے کہ میں کیا کروں، نشانی دے دے تاکہ تیرا شکر گزار کروں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کرنا صبح اور شام۔ عشی کہتے ہیں دن کے چڑھنے سے لے کے، یعنی سورج کے چڑھنے سے لے کے غروب تک کے وقت کو، اور ابکار کہتے ہیں طلوع سے لے کے زوال تک کے وقت کو، یعنی پورے دن بھر کیا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا۔ تو یہ ایک علامت ان کو عطا کر دی گئی کہ جب بھی وہ بشارت پوری ہوگی تو 3 دن تک تم کیا نہیں کر سکو گے، بات وغیرہ نہیں کر سکو گے، اور اس وقت جو ہے خالص اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا، اور آگے پھر دوبارہ جو ہے مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا۔ تو یہ وہ شخصیات تھی جس کی جو بنیاد ہے نصارہ کی اور کرسچینٹی کی، اور ان میں کیا طرح کے غلو ان نے کیے، کیا طرح کی تحریفات کی، یہ قرآن میں مکمل جو ہے تردید اس کی بیان کی جائے گی کہ مریم جو تھی وہ پاک عورت تھی، اس کی جو بچپن کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ کتنی پاکیزہ اور کتنی نیک عورت تھی۔ اسی طرح سے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کا کیا کہنا تھا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی جائے گی جو توحید کی عقیدے کو ثابت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کی برکت سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اے قرآن کو نازل کرنے والے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے، یا اللہ دین اسلام کو اللہ ظاہر کرنے والے، یا اللہ تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم سب بیٹھے تھے، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو بہت قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے مفید بنا، یا اللہ دنیا آخرت کے نفع کا ذریعہ بنا، یا اللہ ایک ایک آیت سے اللہ ہم کو محبت نصیب فرما، یا اللہ ایک ایک حرف پر ہم کو یقین نصیب فرما، زبر زیر پیش پر ہم کو یقین نصیب فرما، ہر طرح کے نفاق سے، یا اللہ کفر سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ریاکاری سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تیرے مبارک مہینے کا پہلا روزہ تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ پہلے روزے کی ابتدا، یا اللہ تو نے قرآن کے سیکھنے سکھانے سے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اسی طرح پورے رمضان کو اللہ نیکیوں کی توفیق سے اللہ ہم کو عطا فرما۔
یا اللہ ایک ایک پل ہمارا نیکیوں کی یا اللہ توفیق کے ساتھ پر فرما۔ یا اللہ تیری کتاب کے ساتھ یا اللہ ہم کو خاص مشغلہ عطا فرما، خاص تعلق عطا فرما، ایک ایک آیت کو یا اللہ سمجھنے والا بنا، یا اللہ اس کا مبلغ بنا، یا اللہ اس کا مبلغ بنا۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت کو یا اللہ پورے سال کی پرہیزگاری کے بدلے ہم کو عطا فرما، پورے سال کے اللہ متقی ہم کو بنا، پورے سال کے لیے نمازی ہم کو بنا، پورے سال کے لیے تیرے عبادت گزار ہم سب کو بنا۔ یا اللہ جو کوئی پریشان ہے یا اللہ اس رمضان کو یا اللہ ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کا یا اللہ ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو مظلوم ہے یا اللہ اس رمضان کو یا اللہ ان کے ظلم کے خاتمے کا یا اللہ ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو نے اسی رمضان میں یا اللہ سب سے بڑے ظلم کا یا اللہ خاتمہ فرمایا تھا، یا اللہ غزوہ بدر کی شکل میں یا اللہ امت کو یا اللہ بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ یا اللہ امت اسی طرح کی نصرت کی محتاج ہے، یا اللہ تو دوبارہ اپنی نصرت کو اس رمضان میں ظاہر فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ باز پرس فرما، یا اللہ تو ان کا ولی بن جا، یا اللہ تو ان کا غمگسار بن جا، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ یا اللہ جو مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق تو اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔